اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوں گے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پیشن گوئی فرما چکے۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا، سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کی بیوی حضرت ام الفضل وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن خواب دیکھا، میں نے خواب بہت برا دیکھا۔ میں حضور کے پاس گئی، میں نے جا کر حضور کے سامنے تذکرہ کیا کہ حضور میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کیا دیکھا تم نے؟ تو ام الفضل فرماتی ہیں کہ میں نے یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک اعضا کٹ کر وہ میری گود میں آ گرا۔ تو حضور نے فرمایا ام الفضل پریشان نہ ہو، یہ برا خواب نہیں، یہ اچھا خواب ہے۔ حضور وہ کیسے؟ اس طرح کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوگی، اس کو تم گود لوگی، اس کی تعبیر یہی ہے۔ ایسا ہی ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد ام الفضل فرماتی ہیں کہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی، اور پھر حضور نے ان کو تحنیک فرمائی۔ تحنیک فرمانے کے بعد ان کا نام حسین رکھا، اور پھر وہ میری پرورش میں آ گئے۔ میں نے انہیں گود لے لیا، وہ میری پرورش میں آ گئے اور میں انہیں پالتی رہی۔ ام الفضل فرماتی ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئی۔ حاضر ہونے کے بعد میں نے حضرت حسین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دے دیا۔ حضور حضرت حسین کو لیتے ہیں۔ حضرت ام الفضل فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت حسین کو لینے کے بعد حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور رونے لگے۔ ام الفضل پریشان ہو گئی، وہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یہ رونے کی کیا وجہ ہے؟ آپ کی گود میں آپ کا نواسا ہے، نواسوں کو دیکھ کر نانا خوش ہوتے ہیں، آپ کی رونے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی، آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں نواسے کو دیکھ کر؟ حضور فرمانے لگے کہ حضرت جبرائیل امین میرے پاس آئے اور آ کر انہوں نے فرمایا کہ میرے اس بیٹے کو میری امت قتل کر دے گی۔ یہ پیشن گوئی ہے نا، لیکن سوال ہے میرا، حضور کو پتہ تھا کہ میری امت میرے اس بیٹے کو قتل کر دے گی۔ صرف یہی نہیں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو سیدنا حضرت حسین کے والد ہیں، وہ فرماتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ کربلا کے ہاں سے وہ گزر رہے تھے، تو وہ کربلا کے میدان میں رک گئے۔ رک کر انہوں نے ایک جگہ میں بیٹھ کر وہ تھوڑے غمگین ہوئے، افسردہ ہوئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ حضرت کیا وجہ ہے کہ آپ یہاں ٹھہرے اور آپ غمگین بھی ہوئے، آپ افسردہ بھی ہوئے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے کہ میرے بیٹے کو مسلمانوں کی ایک جماعت یہاں پر شہید کر دے گی، مسلمانوں کی ایک جماعت یہاں پر شہید کر دے گی۔ حضور کو بھی پتہ ہے، اب ظاہر حضرت علی کو حضور سے پتہ چلا ہوگا، حضرت علی کو بھی پتہ ہے۔ کسی کتاب میں اٹھا کر دیکھ لیں، کسی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی ایک حدیث، کوئی ایک روایت، کسی ایک کتاب میں حضرت علی کا قول اگر مل جائے کہ میرے بیٹے کو لوگ شہید کریں گے، آپ لوگوں نے ماتم کرنا ہے، کوئی ایک دکھا دے حدیث۔ پتہ تھا، بتا سکتے تھے۔ حضور نے بہت ساری باتیں بتا دی ہیں کہ فلاں فلاں فتنہ آئے گا، جب فتنہ آئے تو پھر تم نے ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، فلاں مسئلہ ہوگا میرے جانے کے بعد، جب ایسا مسئلہ ہو تو تم نے پھر ایسا کرنا ہے۔ کوئی ایک حدیث، کوئی ایک روایت، کوئی ایک کتاب، کسی ایک کتاب میں یا کسی قول میں حضرت علی کا قول دکھا دیں کہ حضرت علی نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو کہ چونکہ میرے بیٹے کو میری امت لوگ شہید کر دیں گے، تم لوگوں نے ماتم کرنا ہے۔ کوئی کسی ایک کتاب میں نہیں ہے نا۔ میں نے بتایا تھا پچھلے جمعے کہ بھائی سوگ منانا، غم منانے کی اجازت اسلام صرف اور صرف 3 دن کی اجازت دیتا ہے۔ کسی کے انتقال پر کوئی دنیا سے چلا گیا تو صرف اور صرف 3 دن سوگ منانے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ تو یہ غلط راستہ ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ جب اسلام اجازت نہیں دے رہا تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟